بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اور فرمایا کہ یہ میرا خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے اس کو ڈال دو، پھر تم ان کی جانب سے ہٹ جاؤ، ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، پھر انتظار کرو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اس نے کہا یعنی ملکہ نے کہا، اے درباریوں، بلا شبہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، میری جانب ایک نفیس خط، ایک کریم خط، ایک معزز خط ڈال دیا گیا ہے. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. مجھ پر ہرگز تم سرکشی نہ کرنا، میرے سامنے ہرگز تکبر نہ کرنا، سر نہ اٹھانا، اور تم میرے پاس فرما بردار اور موتی و منقع ہو کر چلے آؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. ملکہ نے کہا یعنی بلقیس نے کہا کہ اے اہل دربار، اے دربار والوں، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، اور جب تک تم حاضر نہ ہو میں کسی بات کا اور کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. انہوں نے کہا یعنی درباریوں نے کہا کہ ہم بڑے زور آور ہیں، بڑے طاقتور اور زبردست ہیں، اور ہم سخت جنگجو ہیں، اور اختیار میں ہے معاملہ آپ کے، یعنی معاملہ اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، بس آپ جو کچھ حکم کرو اس میں نظر کر لیا کرو، اس میں غور کر لیا کرو. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. ملکہ نے کہا، بادشاہ نے کہا، بلا شبہ جب بادشاہ لوگ فاتح ہو کر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تباہیاں مچاتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ. میں ان کی طرف کچھ ہدیے بھیجنے والی ہوں،
پھر میں دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ درس قرآن کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ بتایا جا چکا کہ ہدہد جب سلیمان علیہ السلام کو نہ ملا تو حضرت سلیمان غصے ہوئے، کیونکہ اس کو پانی کے لیے تلاش کر رہے تھے، اور جس جگہ وہ ٹھہرے تھے، جہاں اچانک ٹھہرنا ہوا تھا، سرسبزی ضرور تھی کہ وہاں کچھ باغات وغیرہ ضرور تھے اور ہریالی تھی، لیکن پانی نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لی تو ہدہد کو نہ پایا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتا ہے کہ حاضری لینا سنت انبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور حاضر رہنا، غیر حاضری نہ کرنا اور حاضر رہنا، یہ صالحین اور اچھے لوگ اور نیک لوگوں کا شیوا اور عادت ہے۔ نیک لوگ ہمیشہ حاضری دیتے ہیں، اس لیے جس شعبے کے اندر اصول کے ساتھ چلا جاوے، قانون کے ساتھ چلا جاوے، حاضری کے ساتھ چلا جاوے اور مضبوطی کے ساتھ اس میں اصول اور قانون کی اتباع کی جائے، فالو کی جائے، تو وہ شعبہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اور جس شعبے کے اندر غیر حاضری ہو، جس شعبے کے اندر اصول نہ ہو، مضبوط قانون نہ ہو، زیادہ دیکھ ریکھ نہ ہو، لیٹ گو زیادہ ہوتا ہو، وہ شعبہ، وہ فیکٹری یا وہ جو بھی ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ انتشار کا سبب بن جاتا ہے اور وہ شعبہ ترقی نہیں کرتا۔ الغرض یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہر شعبے کا ایک مضبوط قانون ہونا چاہیے اور معقول عذر کے بغیر اس میں قانون کے ساتھ نرمی نہ ہونی چاہیے۔ الغرض سلیمان علیہ السلام ہدہد سے پانی کا کام لیا کرتے تھے، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے یہ ہدہد پرندہ جس جگہ اڑتا ہے اور جس جگہ دانہ چگتا ہے وہاں میٹھا پانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب قدرت دی ہے اور عجیب طاقت دی ہے کہ وہ اندر تک پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ الغرض ہدہد پرندہ خط لے کر گیا۔ جب خط لے کر وہ سبا کے ملک میں پہنچا ہے تو اس کو معلوم ہوا کہ ابھی پارلیمنٹ جمع ہوئی تھی، سانسد لوگ جمع ہوئے تھے اور ملک کے وزیر اور درباری لوگ جمع ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی دیر ہوئی ہے کہ وہ مجلس اور پارلیمنٹ برخاست ہو گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا خط ہے اور پہنچانا ضروری ہے، اگر دیر ہوئی تو ہو سکتا ہے پھر حضرت سلیمان ناراض ہو جائے۔ اب دیکھیے وہ تلاش کرتا رہا کہ کس جانب ملیکہ گئی ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ محل میں گئی ہے۔ اس نے محل کے چکر لگانے شروع کیے کہ کہیں سوراخ ہونا چاہیے۔ ایک سوراخ سے وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا تو وہ اس کے بیڈ روم میں ہے، آرام گاہ میں ہے، اور دروازوں کے اندر دروازے، یعنی روم کے اندر روم کے اندر روم، کمروں کے اندر کمرے، اور پھر آخر میں اس کا بیڈ روم ہے اور آخر میں اس کی آرام گاہ ہے، آرام کرنے کا روم ہے، کمرہ ہے۔ اس نے تلاش کرتے کرتے ایک سوراخ سے اندر گیا اور ملیکہ کے سینے کے اوپر وہ خط رکھ دیا اور چل دیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ثم تول عنہم، تم وہاں سے ہٹ جانا۔ کیا کہا تھا؟ ہٹ جانا، ان کی باتیں مت سننا،
یہ خط پڑھ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ مت سننا، یہ جاسوسی کہلائے گی، تجسس کہلائے گا۔ اور کسی کی پرائیویٹ کو بات کو جاننا، پرائیویٹ چیز کو جاننا، پرائیویٹ چیز کو کی کھوج میں لگنا، کسی کی عیب کے تلاش میں لگنا، یہ گناہ کا کام ہے، اس لیے تم وہاں سے ہٹ جانا۔ یہ ہدہد کے واقعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں کسی کی تجسس نہیں کرنی چاہیے، کسی کے عیب کے تہمے نہیں لگنا چاہیے۔ جیسے قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی مخبری نہ کرو، کسی کی، جس کی ہماری بھاشا میں مخبری کہتے ہیں، مخبری، کسی کی مخبری نہ کرو، یہ جاسوسی ہے، یہ تجسس ہے کہ کسی کے عیب کو تلاش کر کے دوسرے کو پہنچا دینا، دوسرے تک وہ بات پہنچا دینا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہر جگل خور، ادھر سے ادھر بات کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا ہلاکتی میں ہے۔ کیا فرمائے؟ جو لگائی بجھائی کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لگائی بجھائی کرنے والے کے لیے ہلاکتی ہے۔ اور قرآن نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، سختی سے منع کر رہا ہے کہ تم کسی کے پرائیویٹ کاموں میں دخل گیری نہ دو، کسی کی پرائیویٹ باتوں کے اندر اور پرائیویٹ باتوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ جس کی پوشیدہ باتیں ہیں وہ پوشیدہ رہنے دو۔ بعض لوگ تو میاں بیوی کے بیڈ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسی حالت ہے ہمارے معاشرے میں، خاص کر کے عورتوں کے اندر یہ عادت زیادہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو جاننا، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کے بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے، بیڈ روم تک کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف ہے اور حرام چیز ہم کر رہے ہیں، یہ حرام چیز ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو آدمی جتنا متجسس، جتنا مخبر ہوگا، جتنا لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہے گا، وہ اتنا ہی بے چین رہے گا۔ جس کے عیب ہے وہ کم بے فکری میں، وہ کم غم میں اور کم بے چینی میں، بے سکونی میں رہے گا، لیکن جو تجسس میں لگا ہوا ہے، عیب کو تلاش کر رہا ہے، وہ زیادہ بے چینی میں رہے گا، زیادہ غم میں مبتلا ہوگا، زیادہ بے سکونی کا شکار ہوگا۔ اس لیے ایک بات طے کریں کہ انشاءاللہ ہم کسی کی راز کی باتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، کسی کی زندگیوں میں جھانکیں گے نہیں، اور کسی کے گھروں کے اندر ہم جھانکیں گے نہیں کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، کسی کی غیبت نہ کرو، لوگوں کے پوشیدہ راز کو جاننے کی اور لوگوں کے پوشیدہ عیبوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم کسی کے عیب کی تلاش میں لگ جاؤ گے اور لوگوں کے عیبوں کی جستجو میں لگ جاؤ گے، لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کے در پہ ہو جائے گا۔ اور اللہ جب کسی کے عیب کے اور عیوب کے در پہ ہو جاوے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں، گھر میں بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے کتنا بھی عقل مند ہو، کتنا بھی ہوشیار ہو، کتنا بھی پاورفل ہو، کتنی بھی طاقت رکھتا ہو، کتنے بھی کانٹیکٹ رکھتا ہو، اور کتنی بھی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہو، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق ہے، اور اس کا گھر بڑا مضبوط ہے، اس کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے گھر میں بیٹھے اللہ تعالیٰ ذلیل اس کو کر دے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جو کسی کے عیب کو دیکھ کر چشم پوشی کرتا ہے، عیب کو دیکھ کر نگل جاتا ہے، عیب کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، کسی کو بیان نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتا، عیب کو چھپا دیتا ہے، کسی کا عیب پتہ چلا چھپا دیا، تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، زندہ درگور، زندہ زمین میں دفن کر دینے والی لڑکی کو زندہ بچا لیا اور مرنے سے بچا لیا، اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک بچی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں بغیر کسی قصور کے، چھوٹی بچی کو، اور درگور کر کے مار دیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چھوٹی بچی، ایک تو انسان، پھر وہ چھوٹا، پھر وہ لڑکی، پھر اس کو ظلمن، اور پھر اس کو دبا کر مار دینا، یہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ اتنی زیادہ
مشقت والی اور اتنی زیادہ قربانی والی اس کو ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں ملے گی کہ اس نے ایسی جان کو بچا دیا جو اتنی سنگین حالت میں تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عیبوں سے بچنے کی، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لوگوں کے عیب اگر کسی کا سامنے آ جائے اس کو دبا دے، اس کو نگل جائے۔ جتنے عیبوں کو پھیلاتے رہیں گے اتنی برائیاں بڑھیں گی۔ بھائی تم کہو گے فلاں آدمی چور ہے، چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ چور چور بولنے سے چوری کی ذہنیت لوگوں کے اندر بننا شروع ہو جائے گی۔ ایک آدمی، ایک عالم صاحب تھے، اب بچوں نے دیکھا کہ پورے سال میں کبھی غیر حاضری نہیں کرتے مدرسے میں، ہمارے مول صاحب کہیں جاتے نہیں ہیں، چھٹی تو کبھی ہونی چاہیے، کبھی تو کہیں جانا چاہیے، کبھی سفر میں جاؤ تو ذرا آرام ملے۔ تو بچوں نے مشورہ کیا کہ آج تو چھٹی کرنی ہے کسی بھی طرح۔ مشورہ ہو گیا کہ استاد کو بیمار کیسے کرنا ہے۔ اب ایک بچہ قرآن لے کر گیا استاد کے پاس، اور اندر دیکھنے کے بعد پھر استاد کے سامنے دیکھا، پھر اندر پڑھتا ہے اور پھر استاد کے، بھائی کیوں بار بار میرے سامنے دیکھ رہا ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ کیوں بار بار دیکھ رہا ہے؟ کہ حضرت آپ کا چہرہ ذرا پیلا پیلا معلوم ہو رہا ہے، آپ ذرا بیمار معلوم ہو رہے ہیں۔ کیا بول رہا ہے؟ کہاں حضرت بیمار معلوم ہو؟ کوئی بیمار نہیں ہو، کیا سے اس کو اٹھایا۔ اب دوسرا بچہ لے کر گیا اور وہ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت کی طرف ہی قرآن پڑھتا تھا۔ بھائی تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ حضرت آپ کا چہرہ پیلا پیلا ہے، پھیکا پڑ گیا ہے، اب بہت بیمار معلوم ہوتا۔ اب ان کے دل میں تھوڑا آنا شروع ہوا، تھوڑا بات ان کے دل میں آئی کہ پہلا کیا کر گئے، دوسرا کا تھوڑا تو کچھ تو ہوگا۔ اب دوسرا گئے تو تیسرا آیا، تیسرا نے بھی ایسا ہی کہا کہ آپ بڑے بیمار معلوم ہو رہے، کچھ ہو گیا آپ کو، کوئی تکلیف ہے، ٹھنڈی لگتی ہے آپ کو۔ اب جیسے جیسے بچے کہتے گئے ان کے اندر وہ بات اترتی گئی، اور واقعی ان کو ایسا لگا میں گرم گرم ہوں۔ بچوں کو کہا بیٹا تم پڑھو، میں گھر جا کر ذرا سو جاتا ہوں۔ تو بچوں نے اس دن ان کی چھٹی کر دی۔ الغرض تو بات کوئی اچھی بات ہو یا بری بات ہو، اس کو جتنا بھی بیان کرو گے تو لوگوں کے اندر وہ باتیں اترتی جاتی ہیں۔ اچھا، یا اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ بھائی فضائل بیان کرو۔ فضائل بیان کرنے سے اچھائیاں پھیلے گی، برائیاں بیان نہ کرو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ بھائی فلاں نمازی ہے، فلاں تہجد گزار ہے، فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بیچارہ بڑا نرم دل ہے، فلاں بیچارہ بہت اخلاق سے بات کرتا ہے، فلاں کے اخلاق بڑے اچھے، یہ بولو تو اچھائیاں بولو گے، اچھائیاں پھیلے گی۔ برائیاں بولو گے تو برائیاں پھیلے گی۔ فلاں زانی ہے، فلاں چور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، برائیاں بولو گے تو برائیاں پھیلے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عیب نہ پھیلاؤ، اچھائیاں پھیلاؤ۔ تو میں تجسس پر بات کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سوئے ہوئے تھے، سفر میں گئے، کہیں سو گئے، ابھی ان کی نیند لگی نہیں تھی کہ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے اور وہ اپنی راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ بھائیو تم بات کر رہے ہو، اپنی راز کی بات کر رہے ہو، آپ یوں سمجھتے ہو میں سو گیا، میں سویا نہیں ہوں۔ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی پرائیویٹ بات ہو اور آپ مجھے یوں سمجھو میں سو گیا اور بیان کرو میں سن جاؤں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نے اپنی بات بیان کی، میں جاگتا ہوں بھائی، اپنی پرائیویٹ بات ہے تو بات مت کرو۔ حضرت شیخ مجذوب عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ تھے اور وہ ڈیپوٹی کلیکٹر تھے، بہت بڑے اونچے عہدے پر تھے، انگلش بہت پاورفل تھا۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے ریل میں، دو آدمی انگلش میں باتیں کر رہے، اور انگلش میں اس لیے باتیں کر رہے تھے کہ تاکہ یہ اردو جاننے والے، یہ ہندی جاننے والوں کو ہماری بات پتہ نہ لگے۔ تو حضرت پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ انگلش میں بات کرنے لگے تو حضرت نے کہا کہ بھائی میں بھی انگلش جانتا ہوں، اگر آپ کی پرائیویٹ بات ہے تو آپ بات نہ کیجیے، اگر آپ کی پرائیویٹ بات ہے میں دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، آپ بات کر لیجیے، ورنہ میں انگلش جانتا ہوں اس لیے میرے سامنے انگلش مت بولنا۔ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی راز کی بات ہو، میں جان لوں، اور یہ مناسب نہیں، یہ شریعت اس کو منع کرتی ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتا ہے۔ الغرض یہ چند باتیں میں نے مخبری کے بارے میں کہہ دی، تو مخبری سے بچنا چاہیے، تجسس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو عیبوں کو تلاش کرنے سے بچنا چاہیے۔ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو دبا دینا چاہیے، چھپا دینا چاہیے۔ الغرض اب
فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ کہنے لگی، یعنی ملکہ کہنے لگی کہ اے اہل دربار، اے میرے درباریوں، اے میرے وزیروں، بلا شبہ میرے سامنے ایک معزز، ایک بزرگ خط ڈال دیا گیا ہے. اب اس کے سینے کے اوپر خط پڑا، وہ سوئی ہوئی تھی. جب اس نے کروٹ لی تو اس کو معلوم ہوا کہ کوئی چیز ہے. اس نے اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھا تو ایک خط تھا. بھئی یہ خط آیا کہاں سے؟ ادھر ادھر دیکھا، دروازے دیکھے، دروازے بند ہے. پھر باہر نکلی تو گیلری وغیرہ میں کی بھی دروازے بند. چابیاں اس کے پاس ہوا کرتی تھی. باہر سیکیورٹی جو ہوتی تھی، خاص سیکیورٹی، وہ باہر کھڑی رہتی تھی. اب اس نے دروازے کھولتے کھولتے وہ گئی سیکیورٹی کے پاس. اب سیکیورٹی کو پوچھا کہ بھائی کوئی آیا تھا یہاں؟ کوئی نہیں آیا. یہ خط آیا کہاں سے؟ میرے اوپر یہ خط ڈال دیا گیا ہے، یہ خط آیا کہاں سے؟ سب تعجب میں پڑے ہوئے. یہ خط شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں، یہ خط چاندی کے ورق پر تھا، چاندی کا ورق تھا، اور اس پر سونے کے پانی سے وہ لکھا ہوا تھا. سونے کے پانی سے یہ لکھا ہوا تھا جو قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی علیہ. یہ سب سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا. اور اس پر جو زبر زیر تھے وہ یاقوت اور زمرد کے پتھر کے تھے، چمکدار پتھروں کے تھے. بادشاہ بھی بڑے تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ان کے پاس ساری چیزیں مہیا تھی اور ساری چیزیں موجود تھی، ساری چیزیں موجود تھی. الغرض اب اس نے جب خط پڑھا تو خط پڑھ کر، خط میں کیا تھا؟ انہ من سلیمان. یہ خط پڑھ کر ہی سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑے آدمی کا خط ہے. فوراً اس نے درباریوں کو بلایا، اپنے فوجیوں کو بلایا، اپنے فوجیوں کو بلایا اور سارے فوجوں کو جمع کیا. لیفٹنٹ ہو یا کرنل ہو یا جنرل ہو، سب کو جمع کیا، ساری فورس کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ایک خط میرے پاس آیا ہے، اور یہ خط کوئی معمولی خط نہیں ہے، یہ کریم خط ہے، بڑا معزز خط ہے، بڑا بزرگ خط ہے، یہ معمولی خط نہیں. اور یہ سلیمان کی جانب سے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات تھی، کچھ نہ کچھ معلومات تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بلقیس کے بارے میں، ملکہ کے بارے میں نہیں، لیکن قوم سبا کے بارے میں اور ملک سبا کے بارے میں ان کو معلومات تھی. پوری معلومات نہیں تھی، پوری معلومات تو ہدہد نے آ کر بتائی کہ یہ ہے، ایسی ایسی حال ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ہدہد نے آ کر کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، میں وہ جانتی ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتی ہوں تو جو تم نہیں جانتے. اس میں ایک بڑپن ہے، اس میں ایک فخر کی بات معلوم ہوتی ہے. اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے کہ کوئی شاگرد ہو، چھوٹا ہو، وہ کسی علم کو مضبوطی سے جانتا ہو تو اپنے استاد، اپنے بڑے کے سامنے اس کا اظہار کر دینا جائز ہے. اس کا اظہار کر دینا جائز. مثال کے طور پر کوئی میکینک ہے فور ویلر کا. اب اس کو کوئی چیز اس میں زیادہ ماہر ہے، اس کا جو شیڈ ہے، اس کا جو مالک ہے، اس سے زیادہ وہ کوئی چیز جانتا ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے کہ آپ ذرا ٹھیک، مجھے یہ کام بڑا اچھا آتا ہے، میں آسانی سے کر سکتا ہوں. تو اپنے مالک کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے اگر کوئی بات آتی ہو تو اس کا اظہار جائز ہے. اور استاد جو دیندار ہوتا ہے اس کو برا بھی نہیں لگے گا. جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ میرٹھ گئے، رات کو عشاء کے بعد بیان ختم ہوا. بیان ختم ہونے کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، مجھے بتا دیجئے. حضرت نے مسئلہ بتایا. وہ آدمی اپنے گھر چلا گیا. حضرت ریلوے اسٹیشن چلے گئے اپنے شاگرد کے ساتھ. ریلوے اسٹیشن کے اوپر شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں مسئلہ بتایا نا اس آدمی کو، اس مسئلے میں ذرا مجھے تذبذب ہے، آپ نے جو بتایا مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں بتایا، مجھے وہ مسئلہ معلوم ہے. حضرت مسئلہ ایسا ہے جو آپ نے بتایا ویسا نہیں. اچھا ایسا ہے؟ ایسا نہیں کہا، تن سمجھنا پڑے، ایسا نہیں کہا. یہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، سلٹ رہی تھی تن کا جو سمجھنا پڑے. یہ ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اچھا ایسی بات ہے، چلو
اس کے گھر جاتے، رات 1 بج گئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ بھائی وہ مسئلہ جو میں نے بتایا وہ میں نے غلط بتایا، یہ میرا شاگرد تمہیں مسئلہ بتا، بھائی بتا، یہ میرا شاگرد بتا رہا ہے۔ تو شاگرد کو کہا کہ بتاؤ ان کو، شاگرد نے ان کو مسئلہ بتایا، یہ ہے، یہ الغرض۔ حضرت ایسے ہی تھے، حضرت بہت ہی نرم تھے، ان کے اگر کبھی بات آئی نکلی تو انشاءاللہ ان کے کچھ واقعات بھی آپ کو بیان کریں گے۔ الغرض تو اگر کوئی بات ہمیں معلوم ہو تو دوسروں کے سامنے اگر اس کا اظہار کر دیتے ہیں خدمت کی نیت سے تو جائز ہے۔ اب دیکھیں اس نے درباریوں کو جمع کر کے کہا انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور پتہ لگ گیا تھا یہ معمولی آدمی نہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے، کیونکہ آگے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط میں لکھتا ہوں بسم اللہ کے، اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے، جو بڑا نہایت رحم والا اور مہربانی والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھنے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ بہت بڑا آدمی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں، اور اس کے اندر دنیا داری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سب پھیر رہا ہے، اپنی طرف نہیں پھیر رہا، بلکہ اس کو اللہ کی طرف جانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور شروع کرتا ہوں اس پروردگار سے جو بڑا مہربان نہایت ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب بھی ہم کوئی خط لکھیں یا کوئی لکھے تو پہلے بسم اللہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ بعض کتابوں میں، بعض روایت میں کہ وہ بے برکت رہتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے آج نیت کریں انشاءاللہ کہ کوئی بھی کام کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے، کوئی چیز اٹھائی بسم اللہ پڑھیں گے، کوئی کام شروع کیا بسم اللہ پڑھیں گے، تو بسم اللہ کی نیت کریں، جو کام بسم اللہ کے ساتھ ہوگا اللہ پورا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو پورا کرے گا، جو بسم اللہ کر کے تم کام شروع کرو گے اللہ اس کو پورا کرے گا، اور بغیر بسم اللہ کے کوئی کام شروع کیا اللہ اس کو ادھورا رکھے گا اور اللہ اس کو بے برکت رکھے گا۔ اس لیے ہمیں بسم اللہ سے کام شروع کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں لوگوں کو سوار کیا تو کہا سوار ہو جاؤ بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جاؤ۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی کام کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے کہا اللہ تعالی سرکشی مت کرنا، کیونکہ پاورفل آدمی تھے، طاقت تھی، بڑے مضبوط تھے، ہر چیز میں مضبوط تھے، کہنے کا حق تھا ان کو۔ اللہ تعالی میرے سامنے سرکشی مت کرنا، سامنے واتونی، اور میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ، میرے پاس اطاعت گزار بن کر آ جاؤ، فرما برداری کر کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں ہماری بات چپ چاپ آؤ تو رہے، چپ چاپ کشو چونو چیرا کشو حرکت کریا وغیرہ آؤ تو یہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹا سا خط لکھا، زیادہ کچھ نہیں لکھا، زیادہ کچھ، بڑے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، 6-6 7-7 صفحے کا خط نہیں لکھے، میری حکومت ایسی ہے، میں یوں ہوں، میں یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، جناتوں پر میری حکومت ہے، ہوا پر میری حکومت ہے، میرا تخت اتنا بڑا ہے جیسے ایک شہر سمجھ لو، کچھ نہیں، سیدھی سی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، کہ تم میرے ساتھ سرکشی مت کرنا، اور یاد رکھو مسلمان ہو کر یعنی فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ اب دیکھیں سب سے پہلی بلقیس کی بات کہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی عورت، ہم کہتے ہیں عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی گزری ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت عقل دی تھی۔ اس میں سے ایک حضرت صفورہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، ایک عزیز مصر، آدمیوں میں سے عزیز مصر جس نے حضرت یوسف کو پہچانا، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ جس نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور بلقیس تیش میں نہیں آ گئی، خط نہیں پھاڑ دیا، سب سے پہلے اس نے مشورہ کیا، سمجھدار تھی، تبھی تو لوگوں نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، تبھی تو اس کا اتنا بڑا ملک تھا جس میں بڑی جاہو جلالی شان و شوکت، اس کا بھی بہت بڑا لشکر تھا۔ کہتے ہیں کہ 320 کمانڈر تھے اس کے، 320 کمانڈر، اور اس کی ماتحتی میں ہزاروں لشکر تھے ایک آدمی کے نیچے، بڑا لشکر تھا۔ اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود اس نے تکبر نہیں کیا، مشورہ کیا۔ یہاں جب سکندر آیا ہندوستان میں سکندر آیا تو پورس نے دیکھا کہ سکندر تو فتح کرتے یہاں تک ہندوستان تک آ گیا، تو پورس نے کیا کیا، سمادھان کیا جائے،
اس نے خط بھیجا کہ مجھے سمادھان کرنی ہے، جنگ نہیں کرنی. اچھا آ جاؤ سمادھان کے لیے. تو اس کا اپنا لشکر لے کر گیا پورس. اس کا لشکر کتنا تھا؟ حد نظر، بہت بڑا لشکر تھا. یوں دیکھے تو نظر تک نہیں پہنچتی تھی، اتنا بڑا لشکر. تو سکندر نے کہا پورس تیرا اتنا زیادہ لشکر ہے، میرا لشکر تو بہت تھوڑا ہے. تو اس لشکر کے ذریعے مجھے شکست دے سکتا تھا، تو نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا تیری پیشانی پر نصیبہ لکھا ہوا ہے، تیری پیشانی پر فتح لکھا ہوا ہے. تیرا نصیبہ بہت چمکدار ہے. تیرے نصیب کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ چاہے کتنا بھی بڑا لشکر ہوگا تو جیت کر رہے گا، ہارے گا نہیں. حضرت سلیمان کا یہی حال تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھے اور ساری قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر دی تھی. الغرض جب یہ ساری باتیں ملکہ بلقیس نے دیکھی تو پہلی اپنی ذہانت کا ثبوت دیا کہ اپنے سارے فوجیوں کو جمع کر کے مشورہ کیا. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ہر کام چاہے کتنا بھی پاورفل ہو، کتنی بھی عقل مند ہو، لوگوں سے مشورہ کر کے ہی کام کرنا چاہیے. الغرض انشاءاللہ آئندہ کیا مشورہ ہوا، آگے کیا مشورہ ہوا، آئندہ کل تو حضرت مولانا ہمارے پیر و مرشد مفتی حبیب الرحمان صاحب اعظمی، خلیفہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اور محدث کبیر حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں. محدث کا بہت بڑے آدمی تھے، ان کے بیٹے آ رہے ہیں اور یہ بھی بہت بڑے آدمی ہیں. 2 3 مدارس اور وغیرہ چلاتے ہیں اور بہت بڑے آدمی کہلاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر خانقاہ چلاتے گودرا میں 2 پروگرام دیے ہیں. ایک پروگرام ہے ابرار مسجد کے اندر جمعہ میں، جمعہ سے پہلے بیان ہوگا اور جمعہ کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی. اور عصر میں انشاءاللہ ہماری جامع مسجد میں، اپنی جامع مسجد میں انشاءاللہ حضرت والا کا تفسیری بیان ہوگا، یعنی درس قرآن انشاءاللہ ہمارے سامنے رکھیں گے. آپ بھی تشریف لائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کہیں حسنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.